بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 18واں سبق ہے، اور آج کا سبق ہم حجۃ الوداع سے شروع کریں گے۔ دیکھیں، سن 10 ہجری میں جہاں باقی واقعات ہوئے ہیں، ان میں سب سے اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع کا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج بھی تھا۔ ذوالقعدہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی، اور تمام عرب شرف ہم رقابی کے لیے امڑ پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے آخر میں جمعرات کے دن مدینہ منورہ میں غسل فرما کر احرام باندھا، اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، یہاں پہنچ کر رات قیام فرمایا، اور پھر آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ پر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر لگائی۔ دیکھیں، آپ نے مدینہ میں صرف چادریں پہن لی، احرام کی نیت نہیں کی تھی۔ احرام کی نیت یہاں آپ نے ذوالحلیفہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ سوار ہو کر احرام باندھا، اور بلند آواز سے آپ نے تلبیہ پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا، اور بہقی کی ایک روایت ہے کہ 1,24,000، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی۔ 4 ذی الحجہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں